بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مرکزی عہدے داران نظام المدارس پاکستان اور انتہائی قابل قدر معلمین و معلمات، میرے لیے یہ ایک اعزاز بھی ہے اور امتحان بھی ہے کہ میں اساتذہ کرام ان سے مخاطب ہوں، اور ظاہر ہے آپ تمام احباب اہل علم ہیں اور تعلیم اور تدریس سے وابستہ ہیں، تو آپ کے سامنے لب کشائی کرنا یہ ایک میں اپنے لیے مشکل مرحلہ بھی سمجھتا ہوں۔ تاہم حکم کی تعمیل کے پیش نظر چند گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اساتذہ کرام، آپ جانتے ہیں استاد ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انما بعثت معلما فرما کر رہتی دنیا تک استاد کے مقام کو عزت اور توقیر سے مالا مال کر دیا ہے۔ ایک بات حضرت عمر کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ان کے دور خلافت میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی حسرت بھی ہے جو آپ محسوس کرتے ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، وہ ایک حسرت ہے کہ کاش میں معلم ہوتا۔ تو معلم ہونا بہت بڑا اعزاز ہے اور اسلام نے بھی اس کو بہت عزت دی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ استاد نوع بشر کی مستقبل گری کرتا ہے۔ تعمیر انسانیت میں اور علمی ارتقاء میں استاد کا جو ایک کردار ہوتا ہے کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی نظام تعلیم ہو، اس کی کامیابی کا انحصار استاد کے اوپر ہوتا ہے۔ پورے تعلیمی نظام کا مرکز اور محور استاد ہی ہوتا ہے۔ استاد قوم کے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، انہیں تراش خراش کے ایک قیمتی ہیرا بناتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا کہا کہ کوئی بھی کچھ جانتا ہے تو معلم کے طفیل، کوئی کچھ مانتا ہے تو معلم کے طفیل، گر معلم نہ ہوتا دہر میں تو خاک تھی، صرف ادراک جنوں تھا اور قبا ناچاک تھی۔
استاد کو یہ جو بلند مقام، اعزاز اور مرتبہ حاصل ہے، تو وہاں استاد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ استاد کا کام صرف درس گاہ میں جا کر کتابوں سے دیکھ کر نصاب پڑھا دینا اور اس سے گو تھرو کرا دینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ استاد معلم ہونے کے ساتھ ساتھ مربی اور معمار قوم بھی ہوتا ہے۔ اس کے فرائض منصبی میں تعمیر قوم، کردار سازی، تزکیہ نفس، قیادت کی تیاری اور اپنے طلباء میں حق و باطل اور جائز و ناجائز کے شعور کو بھی بیدار کرنا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی، نکتہ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم کا آنی، پیش خورشید برمکش دیوار خواہی اگر صحن خانہ نورانی۔ تو استاد ایک عمارت گر ہے، ایک معمار ہے۔ قوموں کی ترقی اور ان کی تنزلی کا انحصار استاد کے کردار پر ہوتا ہے۔ استاد ہی افراد سازی کرتا ہے، جس طرح ایک آپریشن کے لیے ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اعلیٰ بلڈنگ کے لیے ماہر انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اعلیٰ افراد کی تیاری کے لیے، ان کی کردار سازی کے لیے بھی ایک ماہر استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں اساتذہ کی ٹریننگ پر، ان کی تربیت پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور یہ نظام المدارس کو اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی دینی تعلیمات کے بورڈ ہیں، شاید ہی کسی بورڈ میں اتنے منظم انداز سے اور اتنے جلدی وقت میں تربیتی سیشن کا اہتمام کیا گیا ہو۔ معزز اساتذہ کرام، استاد کو اللہ پاک نے وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، وہ مقام دیا ہے کہ وہ وسائل کا محتاج نہیں ہوتا۔ استاد ایک جذبے کا نام ہے۔ اگر استاد کے اندر وہ جذبہ ہو تو وسائل کی عدم دستیابی بھی اس کو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں حائل نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے، کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما،
اور آپ نے جس معاشرے میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اپنی تعلیم کا آغاز کیا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سوسائٹی تھی جہاں علم اور تہذیب کے حوالے سے وہ لوگ بالکل کورے تھے، اور 23 برس کے مختصر عرصے میں آپ نے وہ اثر چھوڑا کہ وہ لوگ جو علم و معرفت اور تہذیب و تمدن سے بالکل کورے تھے، وہ دنیا بھر میں علم و معرفت کے سرچشمے بن گئے۔ آپ کی تعلیم اور تربیت سے افراد کی جو جماعت اور کھیپ سامنے آئی، علامہ کرافی اپنی کتاب الفروق میں، آپ چونکہ سارے دینی مدرسین ہیں، وہ اصولیین کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو لم یکن لرسول اللہ معجزۃ الا اصحابہ لکفوہ لاثبات نبوتہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا، آپ نے اپنی تعلیم اور تربیت سے جو صحابہ کی جماعت پیدا کی تھی، آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے یہی کافی تھا۔ تو اتنے مختصر وقت میں، اور وہاں کون سے وسائل تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہمارے لیے اپنی یہ سنت چھوڑی ہے اور ہمارے لیے رہنما اصول چھوڑے ہیں۔ آج اگر ہم قوم میں افراد سازی کرنا چاہتے ہیں، تعمیر قوم کا فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جو بطور ایک معلم اور مربی کے حضور نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہاں چند مثالیں تذکیر کے طور پر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ معلم کیسا ہونا چاہیے۔ معلم کا کام صرف یہ نہیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے اور جس کی وجہ سے نتائج پیدا نہیں ہو رہے، کہ ہم درس گاہ میں آتے ہیں، ایک مخصوص نصاب پڑھا کر گو تھرو کرا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے معلم ہونے کا فریضہ سر انجام دے دیا ہے۔ حضور کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اس وقت تک استاد کی تعلیم اور اس کی تربیت طالب علم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس کے جملہ معاملات میں دخیل نہ ہو، جب تک وہ اپنے طلباء کا ہمدرد نہ ہو، غم گسار نہ ہو۔ قرآن پاک نے حضور کی یہ صفت بیان فرمائی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو جب تک یہ وصف استاد کے اندر نہیں آتا، اس وقت تک مطلوبہ افراد تیار نہیں ہو سکتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولیکن بعثنی معلما میسرا، کہ اللہ پاک نے مجھے
مشقتیں دینے والا یا دوسروں کے لیے مشقتوں کو پسند کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ایک ایسا معلم بنا کر بھیجا ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوں، جو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہوں۔ تو آسانیاں پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے بطور معلم جو ایک نمونہ ہمیں عطا فرمایا، اور اپنے زیر تربیت افراد کو جو حوصلہ دیا، اور جس حوصلے کے ساتھ ان کی رہنمائی کی اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، وہ ایک مشعل راہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس جو کہ اسلام قبول کر چکا ہے، آ کے سوال رکھتا ہے کہ میں ایک برا عمل ایسا ہے، بدکاری، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ اب یہ اس برے عمل کی فرمائش کی جا رہی ہے جو سب سے قبیح ترین عمل ہے، اور اس ہستی سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے جو شرم و حیا کا پیکر ہے۔ لیکن آپ کی سنت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، آپ نے اس کو جھڑکا نہیں ہے، اس کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جس حسین انداز سے اس کو ڈیل کیا، اس کو بٹھایا اور اس سے پھر سوال و جواب کیے کہ آپ یہ عمل کس کے ساتھ کرو گے؟ کیا اپنی ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے؟ ایک ایک کیا تو اس کی دل کی گرہیں کھلنے لگیں، اور پھر حضور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، اللہم اغفر ہو وطہر قلبہ، اے اللہ اس کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ تو حضور کا یہ انداز تعلیم اور تربیت تھا کہ اسی مجلس میں اس کا دل پاک ہو گیا اور وہ اس عیب اور گناہ سے بھی تائب ہو گیا۔ تو حضور بطور معلم ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ اور دوسری اہم بات ایک معلم کے لیے جو ضروری ہے کہ استاد ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور معلم کی ہر بات اور ہر حرکت طلباء کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ طالب علم استاد سے صرف کتاب نہیں پڑھتا، بلکہ استاد کی ذات اور شخصیت کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ درس گاہ ہو، کھیل کا میدان ہو، گھر ہو، بازار ہو، استاد ہر جگہ استاد ہوتا ہے اور طالب علم کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ استاد کی ذات طلباء کے لیے افکار اور اقدار کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے اور معیار ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری تعلیم اور تربیت اس وقت تک طالب علم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جس چیز کی ہم تعلیم دے رہے ہیں اور جو میسج ہم اپنے طالب علم کو کنوے کر رہے ہیں، جب تک وہ ہمارے اپنے عمل کا حصہ نہیں بن جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جو بھی تعلیم ارشاد فرمائی، تعلیم بعد میں دی، پہلے عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ کی پوری سیرت اس سے بھری پڑی ہے، لیکن اگر بطور تذکیر کے چند باتیں ہم اختصار کے ساتھ بھی دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اگر نماز کا حکم دیا، اس کی تعلیم دی، تو لوگوں کے لیے 5 نمازیں تھیں اور آپ 8 نمازیں پڑھتے تھے۔ تہجد بھی آپ کے اوپر واجب تھی، اشراق بھی پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے دوسروں کو زکوٰۃ کا، صدقات کا حکم دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال آیا، صرف آپ کی جو ضروری حاجات تھیں ان کو بھی نہایت سادہ انداز سے پورا کر کے باقی سارا کچھ خرچ کر دیا، لٹا دیا۔ آپ کے اس عمل کا ہی یہ اثر تھا کہ جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ آیت نازل ہوئی، تو اس وقت صحابہ کرام نے ان کے پاس جو بھی محبوب ترین چیزیں تھیں حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیں کہ اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کر دیا جائے۔ آج ہر معلم اخلاق وہ ایثار کی بات کرتا ہے، ایثار کا حکم دیتا ہے، لیکن زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ یہ جو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے وہ صرف زبان تک ہوتی ہے، ایک فلسفے کی حد تک ہوتی ہے۔ ہماری اپنی عملی زندگیاں اس کا عملی مظاہرہ کرنے سے قاصر ہوتی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم اور تربیت کے اصول ہمارے لیے چھوڑے ہیں، جب تک ہم ان کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک مطلوبہ نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مال غنیمت میں بہت سارے غلام بھی آئے، تقسیم ہو رہے تھے۔ آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور اپنے ہاتھ دکھاتی ہیں کہ کام کر کے، چکی پیس کے ان ہاتھوں کی کیا حالت ہو گئی، چھالے پڑ گئے۔ حضور نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ نہایت ہی قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن صفہ میں مقیم جو طلبہ ہیں ابھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوئی، لہٰذا آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے صرف تعلیم نہیں دی، صرف فلسفہ نہیں دیا، بلکہ آپ نے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ تو ایک معلم، ایک استاد اگر چاہتا ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا اثر ہو تو اس کے لیے عملی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات، چونکہ آپ معلم اعظم ہیں اور ہمارے لیے حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہے، تو حضور کے پاس طلباء آئے، آپ نے ان کو کس خوبصورت انداز کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ماہرین تعلیم ہیں، وہ جو بھی مؤثر تعلیم کے اصول بیان کرتے ہیں، اگر ہم حضور کی سیرت کا اس اینگل سے مطالعہ کریں تو سارے اصول حضور کی سیرت کے خوشہ ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ بہترین تدریسی نظام وہ ہے جو تمثیلی ہو، اور وہ بہترین نظام ہے جس میں استاد طلباء کے اندر موٹیویشن پیدا کرے، ان کے اندر علم کے حصول کی تحریک پیدا ہو، تو وہ کامیاب استاد ہے۔ اور یہ ساری باتیں حضور کی سیرت میں موجود ہیں۔ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے،
حضور سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا مگر اس کا رنگ میرے اور میری بیوی سے مختلف ہے، تو میرا ذہن شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی مثال سے اس کی تشکیک کو دور کر دیا، فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی اونٹ ہیں۔ فرمایا کیا کلر ہے ان کا؟ اس نے بتایا جو اونٹ کا بالعموم کلر ہوتا ہے۔ فرمایا ان میں کوئی سیاہی مائل اونٹ بھی ہے؟ تو اس نے کہا ایک اونٹ ہے جو سیاہی مائل ہے۔ فرمایا وہ کہاں سے آیا؟ کہا انہی میں پیدا ہوا۔ تو آپ کے سارے اونٹوں کا رنگ اور تھا، اس کا رنگ مختلف کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا شاید یہ کوئی جینیٹک پرابلم ہو۔ تو حضور نے فرمایا پھر یہ تمہارے پیدا ہونے والے بچے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس شخص کے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے دور ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی، تمثیل کا اسلوب کمال پہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، آپ نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دی، ایک عطار اور بھٹیارے کے ساتھ۔ اور پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ استاد جب تعلیم دے تو صرف کتاب کا پڑھانا اور کورس کا کور کرانا نہ ہو، بلکہ طلباء کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک تحریک پیدا ہو۔ تو حضور کی سیرت میں ہمیں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو پوچھتے کہ بتاؤ مفلس کون ہے، تو سب متوجہ ہو جاتے، اور پھر آپ فرماتے مفلس یہ ہے۔ آپ کبھی پوچھتے بتاؤ کہ سب سے بہترین درخت کون سا ہے، تو بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تعلیم دینے سے پہلے ان سے مختلف سوالات کیے، تاکہ ان کے اندر حضور جو بات کہنا چاہ رہے ہیں ایک شوق پیدا ہو، ایک تحریک پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بطور استاد کے ایک نمونہ کامل ہے۔ اگر آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اس اینگل سے مطالعہ کرتے ہیں اور ان اصولوں کو اپنا لیتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہماری تدریس مؤثر نہ ہو اور جو نتائج ہم چاہ رہے ہیں وہ نتائج پیدا نہ ہوں۔ حاضرین محترم، ان ٹریننگ سیشن کا مقصد اور فلسفہ یہی ہے کہ اساتذہ کو یہ چیزیں ریمائنڈ کروائی جائیں، اور اساتذہ کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے ہاں جو موجود وسائل ہیں ان کو کیسے زیر استعمال لایا جا سکتا ہے، اور اگر کہیں وسائل نہیں بھی ہیں تو وسائل کی عدم دستیابی بھی ان کے فرائض منصبی میں حائل اور رکاوٹ نہ بنے۔ اور ایک چیز جو بطور استاد کے اور ٹریننگ کے ضروری ہے، جو چیز پیغام کے طور پر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کہ استاد ہم نے جس زمانے میں تعلیم حاصل کی اور جس نسل کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، زمانے میں فرق آ گیا ہے، ایک فاصلہ آ گیا ہے، تقاضے بدل گئے ہیں۔ جب تک استاد جس نسل کو تعلیم دے رہا ہے اس کے تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کی تعلیم مؤثر نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بعض کتابوں میں ملتا ہے، آپ نے فرمایا لا تکرہوا اولادکم ان یعیشوا بعقولکم
इन्नहुम खुलिकू लिज़मानिन गैर ज़मानिकुम, फरमाया अपनी औलाद को मजबूर मत करो कि वो उस तरह ज़िंदगी गुजारें जिस तरह तुमने गुजारी थी, इसलिए कि तुम्हारा ज़माना और उनके ज़माने में फ़र्क आ गया है, ज़माने के तकाज़े बदल गए हैं। लिहाजा अगर तुम आने वाली नस्ल की तरबियत करना चाहते हो तो अब उस ज़माने के जो तकाज़े हैं, पहले अपने आप को उन तकाज़ों से माला माल करो, पहले अपने अंदर वो चीज़ पैदा करो। आज अगर कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, हम देखते हैं कि बच्चों को ये कह देने से कि इनका इस्तेमाल कम करो, हमारी ये बात कभी कबूल नहीं होगी। तो माहिरीन तालीम वो कहते हैं कि बजाय इसके कि उनको इन चीज़ों से दूर करो जो कि मुमकिन नहीं है, आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतना आपके अंदर महारत होनी चाहिए कि उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं और उसका जो पॉजिटिव इस्तेमाल है उनको उस तरफ लगा दो, तो तब जाकर हमारी तालीम और तदरीस वो जाकर मुअस्सर होती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस का जो मकसद वो यही है कि असातिज़ा के साथ तजर्बात शेयर किए जाएं और एक टीचर के तौर पर, एक मुअल्लिम के तौर पर जिन खुसूसियात और औसाफ का उसे हामिल होना ज़रूरी है, उन खुसूसियात और औसाफ की तज़कीर की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें अपने मकाम और मर्तबे को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने फ़राइज़ मनसबी को ahsan तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।